السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، نوری شفا خانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سوال بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اور سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے، وظیفہ کو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنا ہوگا، تو آپ آخر تک ویڈیو میں بنے رہے۔ چلیے آج ہم نوری شفا خانہ میں حضرت جانتے ہیں کہ حضرت بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور بہت زیادہ برا حال ہوتا ہے اس کا، اور مصیبت میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی وظیفہ، کوئی ایسا دعا بتلائے جس سے آدمی کے ہر طرح کے مصیبت بلا آنے والا ہو، وہ بھی جو آ گیا وہ بھی سارا ٹل جائے۔ حامدًا ومصليًا أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنایا، اور دنیا بنانے کے بعد دنیا کی تمام آشائش اور دنیا کی تمام مخلوقات اور دنیا کی تمام شے انسان کے نفع رسانی کے لیے پیدا فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں انسان کو آزماتا ہے، پرکھتا ہے، جانچتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ دارالامتحان میں تھوڑی بہت دقتیں ہوں گی، تھوڑی پریشانیاں ہوں گی، تھوڑی مصیبتیں آئیں گی۔ ان مصیبتوں کے آنے پر، دقتوں کے آنے پر صبر کرنی چاہیے۔ جو انسان بھی مصیبتوں پہ، تکالیف پر، دقتوں پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ بہت ہی محبوب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ عنایت، نگاہ شفقت، نگاہ کرم اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ کلام مقدس کے اندر رب تعالیٰ سبحانہ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں میری مدد، میری عنایت ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو مصیبتوں پر صبر بھی کرنی چاہیے، لیکن بہت زیادہ مصیبت ہو، تکالیف ہو، پریشانی ہو، دقت ہو، تو اس کے لیے بزرگان دین، اولیاء کامل اور سلف صالحین بزرگان دین سے ایک بہترین وظیفے کا ثبوت ملتا ہے، اور ایک بہترین مجرب وظیفہ ہے، جس وظیفہ کو صحابہ نے بھی کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام اور بزرگان دین نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے۔ جب ان کے پاس مصیبتیں، دقتیں، پریشانیاں آیا کرتی تھی، چاہے وہ ذہنی ہو، مالی ہو، جسمانی ہو، جس اعتبار کی بھی دقتیں ہوا کرتی تھی، تو اولیاء کرام بزرگان دین اس وظیفہ کو کیا کرتے تھے، اور وظیفہ کو کرنے کے بعد رب تعالیٰ سبحانہ سے دعائیں کیا کرتے تھے عجز و انکساری کے ساتھ۔ وہ وظیفہ بتا رہا ہوں، وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا مؤخر، 111 مرتبہ یا مؤخر، اس سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی پریشانی، اپنی دقتوں کو دور کروایا کرتے تھے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا ایک ایسی فریاد کا نام ہے جس دعا کے کر لینے کے بعد جو تمام دقتیں دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا مغز جو ہے، جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر مغز ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسی طریقے سے تمام عبادتوں کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادتوں کا مغز ہے۔ آپ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنے گا۔ اور پھر ایک موقع سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا ایک ایسی فریاد ہے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مناجات ہے کہ دعا کے ذریعے سے جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں اور جو مصیبتیں نازل ہونے والی ہے، تو یہ ہونے والی اور ہو چکی دونوں مصیبتوں سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ دعا کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، دعا کو مضبوطی کے ساتھ پلے باندھ لو۔ اگر دعا کرتے رہو گے تو اللہ زندگی سے تمام مصیبتوں کو، تمام دقتوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو دعا
अल्लाह तबारक व तआला से मांगने की तौफीक अता फरमाए। खूब दुआ करनी चाहिए, रो करके गिड़गिड़ा करके अल्लाह की मुनाजात करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला दुआ के ज़रिया से तमाम लोगों के तमाम मुसीबतों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे काम से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। हमें अपने और अपनों का ख्याल रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारा और आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सुना सामीन आपने, अगर आप भी परेशानी में घिरे हुए हैं, मुसीबत में से दो चार है, तो आप भी दुआ का सहारा लें और इस वजीफा को करें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप जिन्नात, शयातीन, जादू, नजरिबत, रिश्ते की रुकावट वगैरह से परेशान है तो उसके लिए भी आप हजरत से मिल सकते हैं। और अगर आप गैस्ट्रिक के मरीज़ है, पेट में सीने में जलन रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसका भी जड़ी बूटी से बहुत बेहतरीन इलाज करते हैं मुफ्ती साहब, तो आप इसके लिए भी तशरीफ़ ला सकते हैं। और अगर आप जॉन्डिस के मरीज़ हैं तो जॉन्डिस का बहुत ही कारगर और बहुत ही मुअस्सिर जड़ी बूटी से इलाज होता है कि एक ही खुराक में आपका जॉन्डिस खत्म हो जाएगा। तो इन तमाम परेशानियों के लिए, मुसीबतों के लिए आप एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह आपका मसाइल, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।